الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہمارا سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 21 سے یہ آغاز کریں گے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ تو ایک ایک آیت تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو سامعین محترم، آپ نے توجہ سے ان آیت سمجھنا ہے کہ جہاں آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں جگہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے حوالے سے مزید اچھے طریقے سے پڑھنے کے حوالے سے ارشاد فرما دیں۔ اور چونکہ یہ ہم قرآن پاک سیکھتے جا رہے ہیں، 2 پارے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور تیسرا پارہ ہمارا الحمدللہ یہ چل رہا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ یقتلون النبیین، یہاں پر نون ساکن کے بعد دوسری نون آ رہی ہے۔ نون کے بعد آگے جو نون آ رہی ہے تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ بھی ہوگا، اور چونکہ نون مشدد ہے تو اس وجہ سے ابھی غنہ ہوگا، تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بغیر حق، یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ ہوگا۔ من الناس، یہاں بھی نون مشدد ہے اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا۔ فبشرہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، لہذا یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 22۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین۔ حبطت، یہاں طا ہے، حروف مصالحہ میں سے موٹا پڑھیں گے، آگے تا ہے۔ حبطت، طا اور تا، تو اس چیز کا فرق رکھنا کہ طا میں طا کی آواز آئے۔ اعمالہم، اعمالہم، ہم کے اندر یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی غنہ نہیں کرتے۔ وما لهم من ناصرین، وما لهم، یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہذا یہاں پر غنہ ہوگا۔ من ناصر، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے، اور نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے یہاں پر غنہ بھی ہوگا۔ آیت نمبر 23۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ فریق، یہاں پر تنوین کے بعد میم جو آ رہی ہے تو میم کے اوپر تشدید ہے اس لیے غنہ بھی ہوگا، اور منہم جو نون ساکن اس کے بعد اور فعل کی میں سے ہا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، غنہ آپ نے نہیں کرنا۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ آیت نمبر 24۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ آیت نمبر 25۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ نفس تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، لہذا یہاں پر ادغام ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 26۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آیت نمبر 27. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. آیت نمبر 28. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. آیت نمبر 30. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. تو یہاں پر من خیرم تنوین کے بعد یرملون میں سے میم آ رہا ہے، لہذا ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ ہوگا. محضرا تنوین کے بعد اور یرملون میں سے واو آ رہا ہے، لہذا ادغام ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. دوسرا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ محضرن کے بعد جیم بھی ہے، صلے بھی لکھا ہے اور 3 ڈاٹ بنے ہوئے ہیں. اسی طرح سے من سو اس کے بعد بھی 3 ڈاٹ بنے ہوئے ہیں، جیم ہے. تو یاد رکھیں کہ جب 3 ڈاٹ یہ جب بھی آتے ہیں تو 2 دفعہ آتے ہیں، ایک پہلے آتا ہے پھر ایک اس کے کچھ دیر بعد آتا ہے. تو جو پہلے آئے گا تو مرضی ہے یا تو پہلے پر وقف کر دیں اور دوسرے پر ملا کر پڑھیں، یا پھر پہلے پر ملا کر پڑھیں تو دوسرے پر وقف کر دیں. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم.